رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ اللہ سے اپنی آدھی امت کے بخشوانے کا وعدہ لے لیں یا اپنی امت کو قیامت کے دن شفاعت کا حق لے لیں۔ فرمایا میں نے آدھی امت کا وعدہ نہ لیا، میں نے یہ اللہ سے یہ گنجائش لے لی کہ اللہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت پر اللہ میری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، لیکن میری شفاعت ہر اس مسلمان کو فائدہ دے گی جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کائنات کی سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ عز و جل کی توحید ہے، اور دوسری سب سے بڑی نعمت یہ توحید بھی اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک عبادت کا طریق وہ روزہ، وہ سحری، وہ افطاری وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ ایک منٹ میں ایک تھوڑی سی گزارش کروں گا۔ آج کل بڑے میڈیا کا دور ہے، بڑے کلپ چلتے ہیں۔ میں نے دو بندوں کی گفتگو سنی، ایک مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ تراویح کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بزرگ عرصہ دراز سے سالہ سال صدیوں سے 20 رکعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ بات علامہ شامی حنفی نے اپنی شامی جو فقہ حنفی کتاب ہے جو آج سے 150 سال پہلے لکھی گئی ہے، ان کے الفاظ ہیں، اس میں انہوں نے درج کیا ہے کہ مشرق اور مغرب کے لوگ 20 رکعت کے قائل تھے۔ اور یہ بات مجھے افسوس ہوا کہ عالم اختلاف رائے کرے، علمی بددیانت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فقہ شامی کی کتاب اٹھائیں، شامی علامہ شامی کی فقہ حنفی کی کتاب، وہ پیج نکالیں، ہم نے اپنے کیلنڈر میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جو 20 رکعت تراویح ہے یہ جمہور کا، امت کی بڑی تعداد کا عمل ہے، لیکن امام مالک جو ہیں وہ 36 رکعت کے قائل ہیں۔ شرق اور غرب کے لوگ تو 20 پڑھتے ہیں، امام مالک اور مالکی 36 پڑھتے ہیں، لیکن آگے لکھتے ہیں بتقاضۂ دلیل حقیقت یہ ہے کہ ان میں سنت 8 ہے، باقی سارے نفل ہیں۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن ایک حدیث میں وہ 3 راتوں میں تعداد کتنی تھی وہ ایک ضعیف حدیث ہے 20 رکعت کی۔ حالانکہ یہ بھی انہوں نے یہ بھول گئے ہیں واللہ عالم کہ جو اللہ کے پیغمبر نے تراویح پڑھائیں وہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تراویح جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں پڑھائی تھیں، صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولانا یوسف کاندلوی نے جو دیوبندی تبلیغی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کی کتاب حیات الصحابہ ہماری لائبریری میں بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 173 پر انہوں نے بھی یہ بات، یہ 71 ہے، لکھا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کے پاس ابی بن کعب آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میرے گھر عورتیں جمع ہوئیں، انہوں نے کہا اے ابی ہمیں قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے ان کو قرآن کی تلاوت سنائی، اس قرآن میں وہ تلاوت میں نے ان کو 8 رکعت پڑھائیں اور وتر پڑھائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر چپ رہے۔ خود یوسف کاندلوی دیوبندی عالم لکھتے ہیں کہ اس عمل سے معلوم ہوا آپ کی خاموشی یہ آپ کی سنت قرار پائی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت 8 اور وتر ہے۔ باقی یہ بات کہ یہ چونکہ نفل عبادت ہے، جس انداز سے 20 پڑھتے ہیں، کاش اگر یہ قرآن سے ظلم نہ کریں، قرآن کی تلاوت صحیح کریں، رکوع سجود صحیح کریں، تشہد صحیح پڑھیں، اپنے عبادت کو رب کے ہاں قبولیت کے شوق سے رکھیں، اس کے کوالٹی کو بہتر کریں، صرف اس کی تعداد نہ دیکھیں۔ آج آپ دیکھ لیں تعداد بڑھانے سے، وہ پہلے لوگ تو تعداد بڑھا کر بھی عبادت کی خوبی کا خیال رکھتے تھے، آج تعداد بڑھا کر رکعتوں کا، رکوع کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی کی حدیث دیکھ لیں، جب ایک شخص نے رکوع سجود میں جلدی کی، اطمینان کو ختم کیا، فرمایا فصلی، فرمایا فرجع فصلی انک لم تصلی، واپس جا کے نماز دوبارہ پڑھ میرے صحابی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، تراویح پر ہمارا موقف کیا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کی سنت جو عائشہ نے بیان کی ہے، یہ بھی ضروری ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اکثر ہمارے بھائی اگلا ٹکڑا پیش کرتے ہیں، درمیانہ چھوڑ دیتے، پہلا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس ابو سلمہ آئے، صحابی کہنے لگے ام المومنین، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں جو خاص نماز آپ پڑھتے تھے، صلاۃ رمضان یا قیام رمضان، مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ نماز کتنی تھی۔ اب سوال پہ غور کرنا ہے۔ صحابی پوچھنے آیا ہے کہ ام المومنین مجھے رمضان مبارک کی تراویح بتائیں، اللہ کے نبی کتنی پڑھتے تھے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر جو رات کو نماز پڑھتے تھے وہ رمضان میں پڑھتے یا غیر رمضان میں پڑھتے، وہ 11 سے زیادہ نہیں تھی۔ اب ہمارے دوست کہتے ہیں جی رمضان اور غیر رمضان میں تو تراویح تو نہیں ہوتی غیر رمضان میں، لہٰذا یہ تہجد ہے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن دانستہ پہلا جملہ چھوڑتے ہیں کہ سائل حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کی تراویح پوچھتا ہے، اور معاذ اللہ عائشہ سیدہ فقیہہ اتنی سادہ تھیں کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے جواب میں تہجد بتا دی۔ پھر صحابی بھی اتنے بھولے تھے کہ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ام المومنین میں نے تراویح پوچھی ہے، آپ نے تہجد بتا دی ہے، وہ بھی چپ کر گئے، پوچھنے والے نے تراویح پوچھی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی کی وہی 11 رکعت ہوتی تھیں، رمضان میں بھی وہی تعداد رہتی تھی، بڑھایا نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں لا تسأل طولہن وحسنہن، یہ نہ پوچھنا اللہ کے نبی کی وہ نماز کتنی لمبی ہوتی تھی، کتنے حسن والی ہوتی تھی۔ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رات کی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی تو قیام کی بات کرتے ہیں اور تم کھڑے ہوتے ہو کہ جلدی قرات ختم ہو، مولوی بھی آگے کوشش کرتا ہے کہ 20 کی تعداد پوری کرنی ہے، ایسے تلاوت کی جائے کہ معاذ اللہ نہ قرآن کے الفاظات کا خیال نہ تلفظ کا خیال، سمجھ پیچھے کھڑے لوگوں کو کچھ نہیں آتی سوائے اس کے جو حافظ کھڑا ہو اسے اندازہ ہو رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، تراویح کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتی، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اپناؤ، اسی طریقے سے پڑھو۔ اگر اسی قیام سے، سکون سے رکوع سے، سکون سے سجود سے اگر کوئی اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو نفل عبادات ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں وہ تعداد بما وتر 11 ہی ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے بھی شروع کر دیں۔ ایک حدیث کی عام کتاب مشکات شریف آپ وہ اٹھا لیں، موطا امام مالک اٹھا لیں، ابن ابی شیبہ اٹھا لیں، اتنی اعلیٰ صحیح سند سے حدیث ہے کہ کوئی بھی دیانتدار عالم جس کو اللہ کے ہاں پیشی کا خوف ہو وہ کبھی اس حدیث پر ضعف کا ذکر ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی اعلیٰ سند کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب اور تمیم داری 2 قاریوں کو حکم صادر کیا کہ تم لوگوں کو رمضان میں 11 رکعتیں پڑھایا کرو۔ اب یہ حدیث بیان نہیں کریں گے۔ مجھے حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے، بھائی آج سعودیہ میں حرمین کے علاوہ بقیہ تمام سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بقیہ مساجد میں 11 پڑھی جاتی ہیں، اور اگر حرم کے اندر آخری عشرے میں 30 سے بھی کراس کر جاتے ہیں تو یہ نفل عبادات ہیں۔ اس کے اگر اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے، رکوع سجود اور قیام کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی تعداد بڑھا بھی لیتا ہے تو یہ نفل عبادات ہے، اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن خدا را سنت کی بات جب بھی ہوگی وہ اللہ کے نبی کا عمل بمائے وتر 11 رکعت ہے۔ اس لیے سکون سے پڑھنا، صحیح تلاوت کرنا، رمضان کی قدر و قیمت رکھنا، اللہ سے امید ہے اگر صحیح رکوع سجود کے ساتھ، صحیح قیام کے ساتھ، صحیح تلاوت کے ساتھ اگر تم 11 رکعت ہی پڑھ لیتے ہو تو وہ جو بغیر سکون کے رکوع و سجود میں تیزی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو بگاڑ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز ان کی 20 سے کئی ہزار درجہ یہ 11 بہتر رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے اللہ کے نبی کی سنت ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اختلافات کی خلیج بڑھانے کی بجائے اللہ کے نبی کی سنت کو ترجیح دو۔